ہو گیا کام؟ چلیں اچھا بیٹے، پہلے 2 پیراگرافس ہم نے اس سبق کے پڑھے تھے. یہ فرسٹ چیپٹر اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا 3را پیرا. تو بیٹے کل تک ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں سے ہم نے کیا نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے. اب وہ بہترین نمونہ کیسے ہے یہ آگے سید سلمان ندوی صاحب بتائیں گے آپ کو. انسان کے ہر طبقے اور صنف کے لیے، طبقہ، گروہ، صنف، قسم کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصیحت پذیری کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کا اثر قبول کرنا، کسی کے اندر نصیحت کا اتر جانا، آپ کی طرح بے نصیحت نہ ہونا بلکہ نصیحت سن کے اس پہ عمل کرنا. تو نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے. بیٹا حقیقت میں یہ تقریر ہے، تو تقریر میں جو ہے لفظوں کو دہرا کے بات پہ زور پیدا کیا جاتا ہے. تو بیٹے لفظوں کو دہرایا گیا ہے، ایک ایک معنی اور مفہوم والے کئی الفاظ جو ہیں وہ یک وقت آئے ہیں. عام طور پر ان کو تحریر میں پسند نہیں کیا جاتا کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے، لیکن تقریر کا یہ حسن ہے کہ اس میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی. یعنی ایک حاکم جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ اپنے محکوم کی زندگی سے نمونہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی ایک محکوم جو ہے وہ اپنے بادشاہ کی زندگی سے نمونہ حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں بیٹے، نمونہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ معروضی حالات جاننے چاہیے. اب فرض کرو صبح پہلی کلاس میں ایک سٹوڈنٹ تاخیر سے آتا ہے، ایک طالب علم تاخیر سے آتا ہے، اور اسے میں کہتا ہوں کہ بیٹا میں تو ٹائم پہ آ گیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ اب میرا تو گھر کالج سے ہے 2-2.5 کلومیٹر دور، آنا بھی میں نے موٹر سائیکل یا کار پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کا گھر کالج سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور ہو اور آنا بھی اس نے بس پہ ہو. تو اس کو مثال میں اپنی نہیں دوں گا، اس کے علاقے سے آنے والے کسی اسٹوڈنٹ کی دوں گا کہ بیٹا وہ بھی آپ کے علاقے سے آتا ہے، وہ تو ٹائم پہ پہنچ گیا، آپ کیوں نہیں پہنچے؟ تو بیٹے یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ کسی کو بھی آپ نمونہ دیں گے تو اس کے حالات کے مطابق دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے. اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر، عالمگیر پوری دنیا کے لیے، دائمی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ دائمی پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. تو بیٹے ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو، یعنی مختلف قسم کے مناظر اس میں موجود ہوں، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا. اس لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں رہنمائی موجود ہونی چاہیے. اگر سب انسان آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل نہ کر سکیں تو پھر ضرورت پڑے گی کہ آپ کے بعد کوئی اور بھی آئے. تو اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ کے بعد کسی اور نے آنا نہیں، اس لیے اللہ نے آپ پر رسالت اور اسلام پر دین مکمل کر دیا، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی کہ کوئی اور آ کے اس کو مکمل کرے. آپ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، نامکمل چھوڑ کر نہیں گئے. ٹھیک ہو گیا میرے بچے؟ ہاں. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو اس سے صرف یہی پوچھ لیجئے گا کہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو مجھے بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام ادھورا چھوڑ کر گئے تھے جو اس آنے والے نے آ کے مکمل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی نہیں، ہر قسم کا کام اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، بد و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور کا مطلب ہے کام، ان تمام کاموں میں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ یعنی ہر چیز جو ہے نئی 0 میٹر وہ ہم کو لا کے دے، جو بھی ہمارے لیے مسائل پیش آئیں ان کے لیے رہنمائی ہمیں سیرت پاک سے مل جائے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کے بیٹا باتیں نہیں، اپنا کام کریں۔ حاضری جو لگا رہا ہے بس ٹھیک ہے، وہ اپنی لگائے حاضری اور آگے چلا دیں پیج کو۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے، اس کے علاوہ وہ کام جن کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ اعمال قلب دل کے اعمال اور احساسات سے کرتے ہیں۔ احساسات یعنی ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹے، ہم 3 طرح سے اپنا ریئیکشن شو کر سکتے ہیں۔ 3 طریقے موجود ہیں آپ کا ریئیکشن شو کرنے کے۔ نمبر 1 فزیکل ریئیکشن، جسمانی طور پر، یعنی ہم کسی بھی بات پر رد عمل دیں گے جسمانی طور پر۔ دوسرا زبانی طور پر، فار ایگزامپل کسی نے ہمیں کہا چلے جاؤ، ہم اٹھ کے چلے گئے، یہ ہمارا جسمانی رد عمل ہے۔ ہم وہاں بیٹھے رہے، نہ گئے، یہ بھی ہمارا جسمانی رد عمل ہے۔ کسی نے کہا چلے جاؤ، میں نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، یا میں نہیں جاتا، یہ زبانی رد عمل ہے۔ اور دل ہی دل میں سوچ لیا اچھا جاتا ہوں، یا ایسی کی تیسی اس کی مجھے بھیج کے دکھائے، تو یہ دل کا رد عمل ہے۔ یعنی ہم ایکشن 3 طرح سے ایکشن پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، عملی، زبانی اور قلبی، دلی سوچ کے ذریعے۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے محتاج ہیں۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنت پر چلیں گے تو ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری گفتگو بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری جو سوچ ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں جی بیٹا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے عمل کو، جن کے قول کو اور جن کے ارادے کو اللہ پاک نے اپنا ارادہ کہا ہے۔ یعنی نبی پاک کا جو عمل ہے اسے اللہ نے اپنا عمل کہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اسے اللہ پاک نے اپنا قول کہا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اسے اللہ نے اپنا ارادہ کہا ہے۔ تو اس لیے بیٹے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور ارادے پر عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو پھر اللہ پاک ہم سے ناراض ہوگا۔ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ ہمارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ نہ تو ہم اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس سے کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سب کچھ دے بھی سکتا ہے اور ہم سے سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں میرا بیٹا، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کا
یہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کے پاس ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، یہ قرآن میری کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آیا ہے، تو اس لیے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا میرے بیٹے، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر لمحے ہمارے اندر کوئی نیا دلی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جذبہ، کوئی احساس۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دو چار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ہم پر مصیبتیں اتر رہی ہیں، کبھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں، اور کبھی کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو بیٹے، کبھی ہماری کوئی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی ہماری کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم کامیاب ہیں تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوں گے، ناکام ہو گئے تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوں گے۔ لاکھ روپے کا انعام لگ جائے تو ہمارے جذبات کیا ہوں گے، اور اگر لاکھ روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو پھر کیا ہوں گے جذبات؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کیفیت میں ہمارے جذبات مختلف ہوتے ہیں، اور انسان زندگی کو گزارے گا تو جذبات کے اعتدال کے ساتھ۔ اگر جذبات میں آپ آپے سے باہر ہو گئے تو آپ زندگی نہیں گزار پائیں گے، رول جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اگر آپ جذبات کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ بیٹا، کوئی بھی جذبہ ہے، چاہے وہ پیار کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، غصے کا جذبہ ہے، خوشی کا جذبہ ہے، غم کا جذبہ ہے، اس کا وقت چند منٹ ہوتا ہے۔ چند منٹ کے بعد وہ جذبہ گزر جاتا ہے، لیکن اس جذبے میں آ کر ہم جو کچھ کر دیتے ہیں اس کے اثرات جو ہے پھر مدتوں ختم نہیں ہوتے۔ یہ کہ یار غصے میں آ کے ہم کسی کا سر پھاڑ دیں، غصہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس کا سر پھٹنے کے بعد معاملات خراب ہوں گے ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو کسی دوست پہ غصہ آیا، آپ نے اس کی ماں بہن ایک کر دی، دو چار گالیاں اسے سنا دیں، غصہ تو آپ کا اتر جائے گا، لیکن وہ دوست کے دل میں جو گرہ پڑ جائے گی آپ کے خلاف، جو نفرت پڑ جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں بیٹا، وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ وقت بیٹا گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ بھی آپ نہیں بھولتے، کسی نے برا کیا ہے وہ تو بالکل نہیں بھولتے۔ اچھا کیا تو ہم بھول جاتے ہیں، احسان ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ تو ہم نہیں بھولتے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ یار آپ فلانے بولو اپنے نال زیادتی ہوئی، اسی طرح خیال رکھیں۔ اچھا بیٹا پلیز، اخلاق فاضلہ یعنی اعلیٰ اخلاق کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعداد اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ عملی سیرت یعنی ایک ایسی زندگی جس کو ہم پریکٹیکل دیکھ سکیں، صرف تھیوریٹیکل نہ ہو، زبانی کلامی لکھی ہوئی نہ ہو۔ دیکھیں بیٹا، افلاطون نے ایک کتاب لکھی، ریپبلک، جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک مثالی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کا حکمران کیسا ہوگا، اس کے عوام کیسے ہوں گے، عوام کو کس کس طرح کی سہولتیں ملیں گی، اور آج تک دنیا میں ایسی مثالی ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ وہ ساری باتیں تھیوریٹیکل ہیں، لیکن پریکٹیکل کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تھیوری تھی اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ قرآن پاک صرف تھیوری کی کتاب نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کی کتاب ہے، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور خود کر کے دکھایا۔
عزم و استقلال، شجاعت، صبر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے سے مل سکتی ہے۔ سوانے کا مطلب لائف ہسٹری، بایوگرافی۔ بیٹا کتاب کھول لیں، ادھر کیا ہے؟ جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھی ایک دوسرے کی صورتیں۔ عزم و استقلال یعنی پختہ ارادہ، کبھی ہم کسی کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کریں گے۔ شجاعت، بہادری، کبھی ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ شکر، کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ رضا، اس کی مرضی پہ راضی رہنا۔ تقدیر، جو اس نے قسمت پہ لکھا ہے اس میں راضی۔ مصیبتوں کی برداشت، قربانی۔ قناعت، قناعت کا مطلب ہے تھوڑی چیز پہ گزارا کرنا۔ استغنا، استغنا کا مطلب بے پرواہی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، خیر ہے دیکھی جائے گی۔ ایثار، قربانی کا جذبہ۔ جود، سخاوت، تواضع، عاجزی۔ خاکساری بھی وہی چیز ہے، مسکنت بھی اسی چیز کو کہتے ہیں۔ نشیب و فراز، زندگی کے اتار چڑھاؤ، بلند پست، یعنی ہر قسم کے حالات جو ہمیں پیش آتے ہیں ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی، یعنی ایسے شخص کی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، طائفہ کا مطلب گروہ، اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آگے وہ مثالیں دے رہا ہے مختلف طریقے سے کہ آپ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضری کہاں پہنچی ہے بیٹے آپ کی؟ تو آگے چلائیں نا بھائی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر دولت مند ہو، اگر تمہارے پاس دولت آ گئی ہے تو کیا کرو؟ مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تجارت فرماتے تھے، بحرین کے خزانے آپ کے قدموں میں پڑے تھے، اس وقت دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دولت کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں میسور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ یعنی اگر غربت کا وقت آ گیا ہے تو وہ وقت دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں میسور تھے۔ یہ بیٹے اہل مکہ نے بائیکاٹ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا، تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ مکہ کے پاس ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کا نام شیب ابی طالب تھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں وقت گزارا، اور 3 سال وہاں گزارے بڑی مشکل میں۔ تو بہت مشکل میں وہاں وقت گزارا، فاقے بھی کیے، سب کچھ کیا آپ نے۔ تو شیب ابی طالب میں بڑا مشکل وقت آپ نے گزارا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اگر دولت آ جائے تو آپ حد سے بڑھیں گے نہیں، غربت آ جائے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غربت اور دولت دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت بے تحاشا، یعنی ویسے تو پوری کائنات آپ کی ہے، لیکن بظاہر دنیا میں جب آپ کے پاس دولت تھی اور ایک وقت تھا جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بیٹے، تو آگے دیکھیں، شیب ابی طالب میں محصور گھرے ہوئے اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ یعنی مدینے میں جب آپ تشریف لے گئے مدینہ پاک میں، تو ظاہر ہے مکے میں اپنا گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کے وہاں گئے تو بڑی مشکل سے وقت گزارا، لیکن اس وقت بھی آپ جو ہے ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک غریب جو شروع سے غریب ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے غربت، مسئلہ اس کے لیے ہے جو بڑا سردار ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے اور پھر کچھ نہ رہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ملائکۃ العرب کہتے تھے ان کو، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی وہ، تو وہ ان کے ساتھ جب شیب ابی طالب میں گئے، کبھی درختوں کے پتے کھا رہے ہیں اور کبھی یہ کیفیت ہوتی تھی بچے رو رہے ہیں تو وہ دیگچی میں 2-4 پتھر ڈال کے انہیں چولہے پہ چڑھا دیتے، چل بھائی
کھانا پک رہا ہے، بچے یہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے اور سو جاتے. تو بڑا مشکل وقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کاٹا. تو اگر کوئی مشکل وقت بھی آ جائے، اس چودھری کو تو جگا لو یار، یہ ساری رات پب جی کھیلتا رہا ہے مجھے لگتا ہے. ہاں، تو جو مشکل وقت ہے اسے ایسے نبھائیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب کا دور گزارا. رول نمبر 500 کہاں ہے؟ ادھر چھپا ہوا ہے آخری کونے میں، نظر نہیں آ رہا مجھے. چلیں، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. یعنی اگر تمہیں سلطنت مل گئی ہے، تم بادشاہ بن گئے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا حال پڑھو جب آپ عرب پہ حکومت کر رہے تھے. یعنی مکہ فتح ہو چکا تھا، قبائل جو ہے وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. وہ صورت نصر جو ہے اس میں ہے نا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی تو تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور دیکھا کہ لوگ جو ہے اللہ کے دین میں فوج در فوج آ رہے ہیں. فوجاں چڑھیاں نے، کیوں کہ پاور آ چکی تھی. اب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاذ اللہ پہلے کمزور تھی اور پھر تگڑی ہو گئی. پہلے تبلیغ آپ جو ہے وہ آہستہ کر رہے تھے اور پھر تیز کر دی. نہیں، مکہ میں پاور نہیں تھی. مدینے میں جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ تھا سینٹر، مکہ تھا عرب کا سینٹر، ام القریٰ کہتے تھے. تو سب مکے کو دیکھ رہے تھے مکے کا کیا بنتا ہے. تو جب مکہ فتح ہوا پھر ساری فوجیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئی کہ چلو بھئی اور مکہ ہی فتح ہو گیا. مین جو سٹی تھا عرب کا وہ فتح ہو گیا تو بس پھر سلطان عرب کا حال پڑھو. اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. یعنی اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو دیکھو. ظاہر ہے آپ کے پاس بظاہر سلطنت نہیں تھی تو قریش میں آپ موجود تھے، دوسروں کی اس وقت سرداری تھی بظاہر، حقیقت میں تو آپ کی سرداری ہے. اب نبی پاک نے جو ہے نا ایک صحابی سے پوچھا، غالباً نبی پاک کے چچا عباس تھے، کہ عباس بتاؤ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عباس سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ تو عباس نے کہا جناب بڑے تو آپ ہی ہیں مگر پیدا میں پہلے ہوا تھا. بڑے تو آپ ہی ہیں، احترام بھی اور جو سچی بات تھی وہ بھی. یعنی عمر کے لحاظ سے تو میں ہی بڑا ہوں، بھی چاچا نا. جناب عبداللہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ سب سے چھوٹے تھے. یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، باقی سب بڑے تھے. باقی سب بڑے تھے. 9 آپ کے تایا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا بھی ان کو کہتے ہیں. تو یہ 9 کے 9 بڑے تھے. حضرت عبداللہ سے یہ 9 کے 9 بھائی جو ہیں وہ بڑے تھے. تو ظاہر ہے عباس نے کیا کہا، بڑے تو آپ ہیں مگر پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو بیٹے بات یہ ہے کہ نبی جس حال میں بھی ہو وہ نبی ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے اور سب انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن جو اسباب تھے ان کے مطابق آپ قریش کے محکوم بھی رہے. اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ. یعنی اگر تم نے فتح کی ہے، جنگ جیتی ہے، تو دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے بدر و حنین کا مارکہ جیت کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور اگر تم استاد اور اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو. یعنی اگر جنگ میں ہار گئے ہو، نقصان ہو گیا ہے، تو مارکہ احد میں دیکھو کہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت سے اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے. زخمی بھی ہوئے لیکن مسلمانوں نے کم بیک کیا اور مسلمان میدان چھوڑ کے واپس نہیں آئے، کافروں کو ہی میدان چھوڑ کے جانا پڑا. اگرچہ 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، جن میں حضرت حمزہ جیسے دلیر اور جری بھی شامل تھے، جنہیں سب سے پہلے سید الشہداء کا خطاب دیا گیا.
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اسد اللہ، سید الشہداء، یہ ٹائٹل حضرت حمزہ کے تھے۔ ان کے بعد اسد اللہ کا ٹائٹل حضرت علی کو ملا اور سید الشہداء کا ٹائٹل جو ہے امام حسین کو ملا۔ اچھا میرے بچے، تو اگر استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درسگاہ کے محلے میں قدس کو دیکھو۔ اگر استاد ہو تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے تعلیم دیتے تھے، اصحاب صفحہ کو کس طرح پڑھاتے تھے۔ اور اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، یعنی اگر کچھ سیکھنا ہے تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم کیسے سیکھا، کیسے حاصل کیا۔ یعنی اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک قرآن کا علم بھیجا، آپ نے اسے بڑے حساب کتاب کے ساتھ اسے محفوظ کیا اور ایز اٹ از آگے پہنچا دیا، کیونکہ کسی چیز کو لے کے ایز اٹ از آگے پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کلام اللہ کا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کوئی 2-4 لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو سارا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جس طرح اللہ سے لیا ویسے ہی آگے پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا نہیں، اس کو سمجھایا بھی اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو مزید ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، سوموار والے دن یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور کوئی سوال کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ابو تراب حضرت علی کا لقب کنیت کی جی بیٹا یہاں پر لکھا ہے اگر غریب ہو تو شعبہ وصال میں محصور اور مدینے کے مہمان کی تفریح جی۔ مدینے کے مہمان سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، جب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو اس وقت کیا تھا آپ کے پاس؟ سارا کچھ تو مکے میں رہ گیا تھا، تو وہاں کس طرح آپ نے گزارا کیا؟ یہ ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں مٹی پہ لیٹنے والے۔ جی، اسے بند کر دیں کہ بہت ہو گئی ہے۔